بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اسلامیت کا جو سبق ہے ہمارا مضمون اسلامیت اور اس کا سبق نمبر 5 کریں گے، اور سبق نمبر 5 جو ہے اس کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عہد۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور انسان دونوں اس انسان کو پسند کرتے ہیں جو عہد پورا کرتا ہے۔ جو عہد پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ عہد کریں اس کو آپ پورا کریں۔ اس لیے آج ہم 1 by 1 ان ٹاپکس کو جو ہے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بک ریڈنگ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ عہد کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم عہد کے معنی جو ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ عہد کے معنی، عہد کے کیا معنی ہیں۔ عہد کے معنی وعدہ یا قول و اقرار کے ہیں۔ عہد کے پورے کرنے کو وفائے عہد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عہد کی جو ہے 2 اقسام ہیں۔ عہد کی پہلی قسم میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عہد کی پہلی قسم کیا ہے۔ عہد کی پہلی قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں ہے۔ یہ انسانوں کے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں ہے۔ جیسا کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے اور ہم بعد میں اس کام پر پچھتائیں، تو ہم پچھتانے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ہے۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا۔ آگے ہے، اس قسم میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہی عہد ہوتا ہے جس کا اقرار اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر کیا، یعنی وہ صرف اللہ ہی کو عبادت کے لائق سمجھے گا اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اس عہد کے بعد یہ لازم ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پوری پابندی کرے۔ جی اسٹوڈینٹس، یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ عہد کی پہلی قسم کون سی ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو عہد ہوتا ہے وہ عہد کی پہلی قسم ہے۔ اب ہم کریں گے عہد کی دوسری قسم کون سی ہے۔ وعدے کی یا عہد کی دوسری قسم وہ ہے جو ایک شخص دوسرے شخص یا ایک جماعت دوسری جماعت سے کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ اپنے کسی دوست سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج ہم کھیلیں گے، مگر آپ اس پر پورا نہیں اترتے۔ جیسے بریک ہوتی ہے، اسکول جاتے ہیں، کام کرتے ہیں اور اس کے درمیان میں کیا ہوتا ہے، آپ کی ایک بریک ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ آج ہم کھیلیں گے، جب وہ وقت آتا ہے تو آپ اس کے پاس نہیں جاتے، آپ اپنے دوسرے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر آپ نے اپنے کسی دوست کو یا بہن بھائی کو کہا ہے کہ یہ چیز میں آپ کو دوں گا، مگر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد آپ اپنے اس عہد کو بدل دیتے ہیں کہ میں اسے چیز نہیں دوں گا، تو یہ کیا ہے؟ وعدہ خلافی ہوگی۔ جو ایک شخص دوسرے شخص سے یا ایک جماعت دوسری جماعت سے کرتی ہے، اس میں تمام اخلاقی، سیاسی اور تجارتی معاملے شامل ہیں۔ جو لوگ جماعتوں اور حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں
ان میں بھی یہ پرابلمس ہوتی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے وعدے پر پورا اترتے ہیں اور پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کریں گے اسلام میں وعدے کی پابندی، کہ اسلام میں وعدے کی کیا پابندی ہے اور کیوں ہے۔ اسلام میں وعدے کی پابندی پر زور دیا گیا ہے اور وعدے کی پابندی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کا وارث قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو وعدہ کریں گے اس کو پورا کریں گے، اللہ نے ان کو جنت کا وارث یعنی کہ جنت کا مالک جو ہے قرار دیا ہے۔ اور وعدے کی پابندی کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کی پابندی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور ہر قوم کو وفائے عہد کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ وعدہ جو ہے یہ صرف دنیا میں ہی نہیں رہ جائے گا یا ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں کچھ وقت کے بعد ہم وہ بات بھول جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے یہ جو فرشتے ہیں وہ ان باتوں کو جو ہم نے غلط کام کیے ہوتے ہیں ان کو وعدہ توڑا اسے بھی وہ نوٹ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا 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 ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ اپنے عہد اور وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وعدے کی پابندی پر زور دیتے تھے اور اپنے قول و فعل سے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا، اپنی زبان سے جس چیز کے بارے میں جس بات کے بارے میں اقرار کرتا ہے وہ اس کی ہی پابندی نہیں کرتا تو اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا دین بھی بدل لے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، کیا ہے، اب ہم نے باقی جو ہے بعد میں ڈسکس کریں گے، یہ ان کے بعد اب ہم ڈسکس کریں گے عہد توڑنا، کہ عہد کیوں توڑتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان سے وعدہ کر کے توڑ ڈالے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت پڑتی ہے اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹس، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا اور توڑ دیا، وہ بات ختم ہو گئی۔ ہم جب کسی مسلمان سے وعدہ کر کے توڑتے ہیں تو وہ ایک مسلمان تک، ایک انسان تک ہی محدود نہیں رہ جاتا، تو اس پر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت پڑتی ہے۔ دیکھیے، وہ صرف اس انسان تک ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے جو ہمارے ہیں نوٹ کر رہے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، لعنت ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ
उस इंसान के अलावा जिससे आपने वादा खिलाफी की, उसके अलावा और भी इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो है आपको बुरा भला कहेंगे कि पहले आपने वादा किया और अब आपने उस वादे को तोड़ा। इसलिए नेक्स्ट टाइम के लिए वो आपसे कोई बात करने से पहले या कुछ काम करने से पहले सोचेंगे कि इस शख्स ने पहले तो वादा खिलाफी की थी, हो सकता है कि अब ये हमारे साथ भी ऐसा ही करे, इसलिए वो आप पर किसी किस्म का एतबार नहीं करेंगे। और ऐसे इंसान की कोई की हुई इबादत भी कबूल नहीं होती। आप जैसा कि कोई इंसान है वादा खिलाफी करता है और वो अपनी नमाज रोज़े और बहुत ज़्यादा इबादत करता है, क्या बताया गया है इसमें कि उसकी कोई इबादत जो है कबूल नहीं होती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वादा करते तो पूरा करते और ख्याल करते कि दूसरा भी अपना वादा पूरा करे। इसके बाद मैं आपको मिसाल दूंगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल, देखते हैं कि इसमें कौन सी मिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी वफ़ाए अहद की मिसालों से भरी हुई है। हज़रत मदीना के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, अपने अहद पर पूरा उतरते थे। इसकी मिसालों से क्या है, ये भरी हुई है किताब। हिजरत मदीना के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अमन की खातिर यहूदियों और दीगर कबाइल से एक मुआहदा किया जो तारीख में क्या है, मिसाके मदीना के नाम से मशहूर है। मुसलमानों ने इस मुआहदे की पाबंदी की, लेकिन यहूदियों ने इसको तोड़ डाला और रुसवा हुए। इसमें क्या है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसकी क्या की थी, आपसे एक वादा किया था और मुआहदा किया था जो तारीख पे क्या है, मिसाके मदीना, उसे क्या कहते हैं, मिसाके मदीना कहते हैं, इसके नाम से मशहूर है। मुसलमानों ने इस मुआहदे की पाबंदी की, क्या है कि मुसलमानों ने जो था इस वादे की पाबंदी की थी, लेकिन यहूदियों ने इसको तोड़ डाला। जो मुसलमान थे उन्होंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की हुई बात, किए हुए मुआहदे को कबूल किया और उस पर अमल करने की कोशिश की, मगर यहूदियों ने इस वादे को तोड़ दिया। इस वादे को तोड़ने के बाद क्या हुआ, वो खुद ही इससे रुसवा हो गए। अबू राफी रज़ी अल्लाह अन्हा एक गुलाम थे जो हालत कुफर में कुरैश की जानिब से सफ़ीर बनकर मदीना मुनव्वरा आए। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं इस्लाम ले आया हूँ, अब मैं काफिरों के पास लौटकर हरगिज़ ना जाऊँगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये कितनी बड़ी बात है कि एक गुलाम जो हालत कुफर में, हालत जो काफिर था, उसी हालत में वो कुरैश की जानिब से एक क्या बनकर आया, एक सफ़ीर बनकर मदीना मुनव्वरा आया। यहाँ आकर जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, उसके बाद उसके दिल में इस्लाम की इतनी ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई,
وہ اسلام سے اتنا زیادہ امپریس ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اسلام لے آیا ہوں، اب میں کافروں کے پاس لوٹ کر ہرگز نہ جاؤں گا۔ دیکھیے، اس نے اپنا اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ واپس نہیں جانا چاہتے تھے، یہاں رہ کر ہی وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنے کام سر انجام دینا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عہد شکنی نہیں کر سکتا اور نہ قاصد کو اپنے پاس روک سکتا ہوں، تم اس وقت واپس چلے جاؤ، اگر وہاں جا کر بھی یہی حالت برقرار رہے تو واپس آ جانا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور بعد میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیوں کہا کہ آپ پہلے واپس جائیں؟ اگر آپ کی حالت ایسے ہی رہی کہ آپ کو اسلام سے اتنی ہی محبت رہے گی تو آپ دوبارہ واپس آ جانا اور اسلام قبول کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کیوں بولی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جیسے ماحول میں رہے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہی انہیں کہا کہ آپ واپس جائیں اور بعد میں آئیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ان کافر لوگوں کے پاس جا کر دوبارہ سے اسلام کو بھول جائیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب وہ غلام واپس گیا اور وہاں جا کر اس کی حالت بھی ویسی ہی تھی کہ وہ اسلام سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ مسلمان ہی رہنا چاہتا تھا، اور پھر وہ واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ ہاں یہ اس لائق ہے کہ اسلام قبول کر لے، اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ وعدہ ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ جی اسٹوڈنٹس، بالکل، اگر آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کریں، کبھی بھی آپ وعدہ خلافی نہ کریں۔ اگر آپ وعدہ خلافی کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ پر سے اعتبار جو ہے دوسروں کا ختم ہو جائے گا، آپ سے کوئی بھی محبت نہیں کرے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اس ہی بات کا، اس ہی کام کا وعدہ کریں جو آپ پورا کر سکیں۔ وعدہ پورا کرنے سے انفرادی اور اجتماعی دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بالکل، اگر آپ وعدہ پورا کریں گے تو آپ بھی خوش ہوں گے کہ دیکھیں میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے، اس پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اور فرشتے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں وہ بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور تھرڈ کیا ہے کہ جس سے ہم نے وعدہ کیا، یا ہماری فیملی ہے، یا ہمارے نیبر میں کوئی ہیں، یا اسکول میں کلاس کے بچے ہیں، کیا کریں گے؟ سب ہم پر اعتبار کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اچھا معاشرہ جو ہے تشکیل پائے گا، لوگوں کا ایک دوسرے سے بھروسہ قائم ہوتا ہے۔ جی، جیسا کہ پہلے میں نے آپ سے بیان کیا کہ جب آپ سچ بولیں گے، اپنے عہد کو پورا کریں گے تو دوسرے لوگ کیا ہیں؟ آپ سے محبت کریں گے، آپ پر بھروسہ کریں گے، آپ کو کام کے لائق سمجھیں گے۔ اگر آپ وعدہ خلافی کریں گے تو آپ پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔ معاشرے میں اعتماد اور ایمانداری کی فضا قائم ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ بھی میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کر لیا کہ کیا کرتے ہیں، معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایماندار۔
کہ یہ بہت ایماندار ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کاروباری لین دین میں اس ملک کی ساکھ بہتر ہوتی ہے، جس کے باشندے طے شدہ معاملوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کیوں راضی ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے، سچ بول رہا ہے، اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، جو حکم دیا اس کو مان رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پھر بہت پیار کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی اجر عظیم رکھا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، دنیا میں بھی پہلے تو ہم نے بات کی دنیا کی کہ دنیا میں کیا ہوگا، معاشرہ خوش ہوگا، ہمارے ارد گرد کے لوگ خوش ہوں گے، ہم دلی طور پر اپنے اندر ہی ہم پر اعتماد ہوں گے کہ میں جو ہوں وعدہ خلافی نہیں کرتا، سب سے میں جب وعدہ کرتا ہوں تو پورا کرتا ہوں۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آخرت میں کیا ہے، اس کا اجر ہمیں آخرت میں بھی ملے گا، جو کہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے وعدہ کریں تو یہ اچھی طرح سوچ لیں کہ ہم وعدہ پورا کر سکیں گے یا نہیں۔ جب وعدہ کر لیں تو اس کی پابندی ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ بھی سوچ سمجھ کر وعدہ کیا کریں۔ دیکھیں آپ نے اس میں کیا پڑھا کہ اس دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی اس کا اجر ہے۔ اگر آپ یہاں وعدہ پورا کریں گے تو کیا ہوگا، آخرت میں بھی آپ کو اس کا اچھا اجر ملے گا۔ اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے تو آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلے ہم نے کیا کیا ہے، ریڈنگ کی بک کی، ہمارا کیا تھا ٹاپک، عہد تھا، اس کی ہم نے عہد کے معنی پڑھے، عہد کی اقسام پڑھی جو کہ 2 اقسام تھی۔ پہلی قسم میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے، دوسری قسم میں ہم نے پڑھا کہ انسان سے، بندوں سے وعدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسلام میں وعدے کی پابندی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کیسے اسلام میں کہا گیا ہے کہ وعدے کی پابندی کریں، اور عہد توڑنے میں میں نے کیا بتایا تھا کہ کیا سزا ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کا اعتبار جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی انسان سے راضی نہیں ہوتا جو وعدہ توڑتا ہے۔ اس کے بعد میں نے مثال دی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کیسے وعدہ پورا کرتے تھے، اور قریش نے آپ سے وعدہ توڑا اور مسلمانوں نے آپ سے جو تھا وعدہ کیا ہوا اس پر پورا اترے۔ اس کے بعد اب ہم کریں گے خالی جگہ ہم پور کریں گے۔ ہمارا پیج نمبر ہے 14۔ پہلی خالی جگہ جو ہے ہماری، اس میں کیا بتایا گیا ہے، عہد کے پورا کرنے کو کیا کہتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، عہد جو ہے ہمارا، جو ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جی اس کو پورا کرنے کو کہتے ہیں ایفائے عہد، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی جو خالی جگہ ہے اس میں آئے گا۔ نمبر 2 ہے، جو شخص وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، اس سے کوئی کیا نہیں کرتا، اس پر کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ریڈنگ میں بھی بتایا کہ اللہ تو اس بندے سے پھر پیار نہیں کرتا، اس کے علاوہ دنیا میں جو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد کے، ایون کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی آپ پر اعتبار نہیں کریں گے، وہ یہی کہیں گے کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو وعدہ کریں اس پر آپ پورا اتریں۔ نمبر 3 میں ہے، اسلام میں ڈیش کرنے پر زور دیا گیا ہے۔
اسلام میں کس بات پر زور دیا گیا ہے؟ وعدہ کرنے پر، وعدہ پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر 4 ہے وعدہ پورا کرنے والے کے لیے ڈیش میں اجر عظیم ہے۔ جو وعدہ پورا کرے گا اس کے لیے کون سی اجر کی بات کی گئی ہے؟ اجر عظیم کی۔ اور وہ جو اجر عظیم ہے وہ کہاں ملنا ہے؟ آخرت میں۔ مرنے کے بعد جب ہم ایک دن زندہ ہوں گے، ہمیں زندہ کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا اجر ہمیں پھر ملے گا۔ اس کے بعد ہے وعدہ پورا کرنے سے انفرادی اور اجتماعی دونوں ڈیش حاصل ہوتے ہیں۔ انفرادی مطلب کہ اپنے آپ کو، اجتماعی دوسرے بہت سے لوگوں کو کیا ہوگا؟ فائدے حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کا ہی فائدہ ہے اگر ہم وعدہ پورا کریں۔ اس کے بعد اب ہم نے غلط درست فکرات کرنے ہیں۔ میں آپ سے شیئر کروں گی ان فکرات کو اور میں بتاؤں گی کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط۔ پہلا ہے وعدہ توڑنا اچھی بات ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، وعدہ توڑنا اچھی بات ہے؟ رانگ، وعدہ توڑنا غلط بات ہے، یہ گناہ ہے، اس لیے اس کے سامنے آپ کراس لگائیں گے۔ نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جی ہم نے ریڈنگ کی، پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، یہ آپ نے ریڈنگ میری سنی، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ کراس، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ نمبر 4 ہے وعدہ توڑنے والے کے لیے ڈیش میں اجر عظیم ہے۔ یہ خالی جگہ تھی، نیکسٹ ہم کریں گے صحیح غلط کا ہی۔ وعدہ پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا ہوتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، وعدہ پورا کرنے سے اللہ اپنے بندے سے کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ اپنے وعدے پر پورا اترتا ہے۔ وعدہ کر کے ہر حال میں پورا کرنا چاہیے، صحیح ہے یا غلط؟ جی یہ بالکل صحیح ہے، وعدہ کر کے ہمیں اس پر پورا اترنا چاہیے۔ اس کے بعد اب ہم کریں گے صحیح جواب پر دائرہ لگائیں، دیکھیں گے کہ جو اس میں سے صحیح جواب ہوگا میں آپ کو 4 آپشن بتاؤں گی، جو صحیح ہوگا اس پر ہم دائرہ لگائیں گے۔ دائرہ لگانے والا جو کویسچن ہے اس کا پہلا جو ہے جو جملہ ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، وہ ہے عہد کے معنی وعدہ یا ڈیش اقرار کے ہیں۔ کیا ہے اس کا؟ وعدہ یا قولو اقرار کے ہیں۔ پہلے میں کیا آئے گا؟ قولو اقرار آئے گا۔ نمبر 2 ہے ایمان، اے ایمان والو اپنے ڈیش کو پورا کرو۔ اس میں کون سی انہوں نے 4 آپشن دی ہیں؟ عمل کو پورا کرو، مقصد کو پورا کرو، کام کو پورا کرو یا وعدوں کو پورا کرو۔ جی اس میں بتایا ہے کہ وعدوں کو پورا کرو۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم نے ریڈ کیا، ہم نے عہد کے معنی کیے، اس کی اقسام کی، اس کی 2 اقسام ہیں جو ہم نے 1 by 1 ڈسکس کی۔ اس کے بعد اسلام میں وعدے کی پابندی کے بارے میں پڑھا، عہد توڑنا، عہد توڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی ایگزامپل دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے مثال بیان کی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو خالی جگہ کے لفظ بتائے، خالی جگہ کے بعد ہم نے درست فکرات پر جو تھا ٹک کا نشان لگانا تھا، جو کراس تھے اس پر ہم نے کراس کا نشان لگانا تھا وہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے صحیح غلط جو تھا اس کو کیے۔ دائرہ لگایا، 4 آپشنز دی تھی، جو صحیح تھا اس پہ ہم نے سرکل کیا۔ جی اسٹوڈنٹس، ہمیں
ہم نے آج جو ٹاپک پڑھا تھا عہد، مجھے امید ہے کہ آپ اپنے وعدے پر پورا اتریں گے، جو بھی وعدہ کریں گے اس پر آپ پورا اتریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔